الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کروڑوں درودوں کروڑوں سلام بر رسول پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور آپ حاضر ہوئے اور تمام حضور کے غلام حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ بابرکت گھڑییں، ان میں ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، عبادت کرنا، تمام اللہ رب العالمین پروردگار عالم اپنے پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک جنہیں مشکلیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، آزمائشیں جن کو جو آزمائش میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کے پاس اس کا اجر بے حساب ہے۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم خالق، مالک وہ رب صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے بڑا ہے اور سب اختیارات اس کے پاس ہیں۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور باقی تمام انبیاء کرام، اولو العزم، پیغمبر، رسول، تمام
صالحین، اولیاء، سب کے سب اللہ رب العالمین پروردگار عالم کی مخلوق ہیں. ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا، خلق کیا. تو جتنی جو ذات بڑی ہوگی اتنا اس ذات کے پاس اختیار بڑا ہوگا، اور جو اس سے چھوٹی ذات ہوگی اس کے پاس اتنا اختیار بھی کم ہوگا. تو اللہ تمام اختیارات کا مالک ہے. اس نے اپنے پیارے محبوب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. علم کی بات ہو تو وہ بھی کوثر، کثیر کی جمع کوثر ہے کہ اتنا علم عطا کیا کہ کوثر عطا کیا. اختیار ہو وہ بھی کوثر. آپ کی شان، رفعت، بلندیاں، کمالات، آپ کو حسن، آپ کا جلال، جمال، آپ کی تمام صفات کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ جتنی بڑی ذات ہوگی اس کا اختیار بڑا ہوگا، جو اس سے نیچے ہوگا اس کا اختیار اتنا کم ہوگا، اور وہ اس کے اختیار میں بے اختیار ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم سے کم ہیں، اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے اختیارات میں بے اختیار ہے. اسی طرح آپ نیچے آئیں کہ کمشنر کے اختیارات وہ آئی جی سے کم ہوں گے، چیف سیکرٹری سے کم ہوں گے. اسی طرح ان سے کم پھر ڈی ایس پی کے اختیار ہوں گے، ان سے کم پھر ایس ایچ او کے اختیار ہوں گے، ان سے کم اے ایس آئی کے اختیار ہوں گے. ہر جیسے جیسے عہدے نیچے آتے جائیں گے اختیارات کم ہوتے جائیں گے. تو ہر نیچے والا جو ہے کم اختیار والا وہ اپنے اوپر والے اختیارات، اوپر والا جو اس کے اوپر جو ذات ہے، جو اس کے عہدہ ہے، اس کے اختیارات میں بے اختیار ہوتا ہے. اب اوپر والا کوئی فیصلہ کرے، نیچے والے کو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے، اس کا حکم ماننا پڑتا ہے. وہ اس کا اختیار ہے. اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. جو اختیار دے، جو حکم دے، اس کو نیچے والا مانے گا اور ماننا پڑے گا. اگر کوئی کم اختیار والا، نیچے والا جس کو اختیارات اوپر والے نے دیے ہیں، اگر وہ حکم عدولی کرتا ہے تو اس کے اختیارات اس کے پاس نہیں رہیں گے. اس بات کو میں اس طرف لے کے جاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پروردگار عالم اختیارات کا مالک ہے، اور اسی کا حکم سب پر لاگو ہے.
جس کو جتنا بھی اختیار دیا وہ اس مالک نے دیا۔ ہمیں تو آپ دیکھیں یہاں تک اگر کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنی ماں کے دودھ کی طرف جاتا ہے اور وہ سرچ کر لیتا ہے کہ یہ میرے دودھ کی جگہ ہے۔ وہ دودھ تھوڑی دیر میں وہ سرچ کر کے اپنی دودھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کوئی بتاتا نہیں، پکڑتا نہیں، کوئی کہتا نہیں کہ تیرا دودھ کدھر ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اتنا بے بس کیا کہ یہ خود اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ سرچ نہیں کر سکتا۔ اس کو دودھ تک پہنچایا جاتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں اتنا بڑا شاہکار ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے اس انسان کو اتنا پھر جیسے وقت آتا ہے اختیار دیا کہ یہ دنیا کی تمام نقشہ جو ہے اللہ نے اس کے اختیار میں رکھ دیا کہ دنیا کے جس کونے پہ جانا چاہے یہ پہنچ جائے۔ اب پیدا ہوتا اپنے ماں کے دودھ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب یہ بڑا ہوتا ہے اللہ اس کو اختیار دے دیتا ہے تو پھر یہ ساری دنیا کا نقشہ اللہ نے اس کے سامنے رکھ دیا، جہاں چاہے پہنچے اور جس طاقت سے طاقتور درندے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ لیکن وہ مالک یہ بتا رہا ہے کہ اے انسان، تجھے ہر مقام تک پہنچنے کے لیے، ہر مقام تک پہنچنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تو بہت جلدی میں ہے اور ہر کام کا نتیجہ جلدی نکالنا چاہتا ہے، لیکن یہ جلدی اس رب کو پسند نہیں۔ وقت کا انتظار کر، محنت کر، صبر کر، صبر کرے گا تو اس کا اجر، وہ بلندی، وہ ترقی، وہ اختیار تجھے مل سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ پہلے دن اسکول جائے اور یہ کہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی عمر دراز کرے، نیک سیرت بنائے، ہم یہ چاہیں کہ اللہ نے یہ بیٹا دیا ہے، اب پہلے دن یہ PhD ڈاکٹر بن جائے، اسکول جاتے پہلے دن یہ عالم دین بن جائے، یہ جاتے ہی بہت بڑا فلاسفر بن جائے، پہلے دن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ کتنا؟ جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ تمام مراحل گزرنے ہوں گے، وہ تمام آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، شب و روز محنت کرنی ہوگی، اس کی فیسیں بھرنا ہوں گی، آنے جانے کے لیے اس کے لیے خود بھاگنا دوڑنا ہوگا یا اس کے لیے کوئی انتظام کرنا ہوگا، اس کی پڑھائی کے اونچ نیچ کی اساتذہ کی باتیں سننا ہوں گی، طرح طرح کے مشکلات آپ کو جھیلنا پڑیں گی، پھر جا کر آپ اس کو یہ ہر مشکلات میں ثابت قدم رہنا پڑے گا، ثابت قدم رہ کر صبر کر کے محنت کر کے یہ پوری ڈیوٹی دے کر پھر ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین پروردگار عالم
یہ بھی سبق دیتا ہے کہ اے لوگوں، آپ دیکھو کہ میرے گھر میں 300 سال تک بت پڑے رہے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں چاہوں تو ایک سیکنڈ کے بھی کئی لمحے پہلے سب کو ختم کر دوں، رون دوں، لیکن میں نے 300 سال میرے گھر میں بت پڑے رہے، 300 سال کے بعد میں نے بت شکن بھیجا جس نے آ کر میرے گھر سے بتوں کو توڑا، نکالا، میرے گھر کو پاک کیا۔ اللہ یہی سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی منزل جب تم چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا، وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اس صبر کرنے پر پھر بڑا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام بچپن میں آپ بکریاں چراتے تھے، اور کئی بار روایات میں آیا ہے کہ آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، پہاڑوں پتھروں کی وجہ سے اور مختلف کنکریوں کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، لیکن کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کا مقصد وہ نہیں تھا، آپ کا بہت بڑا مقصد تھا۔ آپ طائف کی وادی میں جب تشریف لے گئے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، تو جو طائف والوں نے سلوک کیا آپ کی ذات کے ساتھ، اب فرشتوں نے حاضر ہو کر عرض کی آقا حکم دیں ہم ان پہاڑوں کو ملائیں، ان کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن آپ کا مقصد ان کو مٹانا نہیں تھا، آپ کا مقصد بہت بڑا تھا کہ نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے صبر کیا، اس صبر کا پھر اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے ایک تو انہی دنوں میں روایات میں آتا ہے کہ اس طائف کے واقعے کے بعد ہی اللہ نے معراج کروائی، طائف کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے محبوب دل چھوٹا نہ کر، تو پریشان نہ ہو کہ یہ لوگ تجھے نہیں پہچانتے، انہوں نے تیرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، میری رحمتیں دیکھ، میرے انعامات دیکھ، میرے کرم کے دریا سمندر دیکھ، تاکہ تجھے یہ دکھ تکلیف بھول جائے۔ تو اللہ نے آپ کو معراج کروائی اور اپنا دیدار کروایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ صبر کرنے پر اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، کہ جو بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ جس قوم سے محبت کرتا ہے یا جس سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں آزماتا ہے۔ سورۃ عنکبوت 20ویں پارے میں آپ شروع میں جا کے اس کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، آمنا ہم یہ کہہ کر کہ ہم ایمان والے ہو گئے، یہ کہہ کر تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا ہم آزمائیں گے، اور آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ کون صرف تم میں پکا ہے ایمان کا، کون کمزور ہے ایمان کا۔ تو کامیاب وہی ہے کہ جس کو جب کوئی آزمائش آئے، مشکل آئے، پہلا حرف اس کا یہ ہو کہ الحمدللہ، سب تعریفیں ہیں مالک تیرے لیے، تو اس حال میں رکھ۔ یہ نہیں کہ مشکلات آئیں پہلے ایسے الفاظ بولے جائیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اپنی دی ہوئی کوئی بھی نعمت، اولاد ہو، مال ہو، رزق ہو، کاروبار ہو، جس وقت وہ چاہے وہ مالک ہے، آزمائش میں لا سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن کسی بھی انعام، کسی بھی نعمت کے لینے پر جس نے اس کی ناشکری کر دی، جس نے صبر نہ کیا، وہ محروم ہو گیا، اور جس نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔